أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مختلف مہمات کا ذکر ہو رہا ہے. اس ضمن میں ایک سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی بطرف فدق کا ذکر بھی ملتا ہے. حضرت بشیر بن سعد شعبان 7 ہجری میں 30 افراد کے ساتھ فدق میں بنو مرہ کی طرف گئے. بنو مرہ نے حضرت بشیر بن سعد کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا. اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بشیر بن سعد کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے حضرت زبیر بن عوام کو تیار کیا اور فرمایا کہ جاؤ یہاں تک کہ اس جگہ پہنچو جہاں حضرت بشیر بن سعد کے ساتھی شہید ہوئے تھے، اور اگر اللہ نے تمہیں فتح دے دی تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. دشمن جو ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا، سب احمدیوں کو شہید کیا تھا، مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ان کو نہیں چھوڑنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ 200 صحابہ کو تیار کیا اور ان کے لیے جھنڈا باندھا. جب حضرت غالب دشمن کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے جاسوس بھیجے، یعنی حضرت غالب نے جاسوس بھیجے. انہوں نے حضرت علبہ بن زید کو 10 افراد کے ساتھ دشمن کی قیام گاہ کی طرف بھیجا. انہوں نے ایک جماعت دیکھی اور حضرت غالب کے پاس واپس آ کر سارے حالات بیان کیے. حضرت غالب آگے بڑھ کر دشمن کے اتنے قریب ہو گئے کہ انہیں دیکھ سکتے تھے. دشمن پرسکون ہو کر سو گیا تھا. حضرت غالب نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر انہوں نے دشمن کو پکار کے کہا کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کا لہو کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. نہ اپنے ساتھیوں کو یہ تقریر کی، دشمن کو نہیں، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہو کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ تم میری اطاعت کرو اور میری نافرمانی نہ کرو اور میرے کسی حکم کی مخالفت نہ کرو، کیونکہ جو اطاعت نہیں کرتا اس کی کوئی رائے نہیں. اور ایک روایت میں یہ الفاظ اس طرح ہیں کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی تو اس نے میری نافرمانی کی. بس اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تم اپنے نبی کی نافرمانی کرو گے. پھر انہوں نے ان کے درمیان مواخات قائم کی اور کہا کہ اے فلاں تم فلاں شخص کے ساتھ ہو، اور اے فلاں تم فلاں شخص کے ساتھ ہو. تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے الگ نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی میرے پاس آئے اور میں اسے پوچھوں کہ تمہارا ساتھی کہاں ہے تو تم کہو کہ میں نہیں جانتا. جب میں تکبیر کہوں، پھر آپ نے کہا کہ جب میں تکبیر کہوں تو میرے ساتھ تکبیر کہو. جب مسلمانوں نے جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے دشمن کو گھیر لیا تو حضرت غالب نے تکبیر کہی.
دیگر صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور تلواریں سونت لیں۔ دشمن بھی نکل آیا تیار ہو کے جنگ کے لیے۔ کچھ دیر جنگ ہوتی رہی اور مسلمانوں نے جیسے چاہا انہیں قتل کیا۔ اس دن مسلمانوں کا شعار امت امت تھا۔ مسلمان کئی اونٹ اور بکریاں مال غنیمت کے طور پر ہانک کر لائے۔ ہر شخص کے حصے میں 10 اونٹ یا 1 اونٹ کے بدلے میں 10 بکریاں آئیں۔ ایک سریہ ہے، سریہ حضرت شدہ بن وہب، جو سی کی طرف ہوا۔ یہ سریہ ربیع الاول 8 ہجری حضرت شجاع بن وہب کی قیادت میں سی کی طرف ہوا۔ سی مدینہ سے 5 راتوں کی مسافت پر مکے اور بصرہ کے درمیان ایک مقام تھا۔ حضرت شجاع کے والد کا نام وہب بن ربیعہ تھا۔ حضرت شجاع کا شمار ان بزرگ صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر مہاجرین حبشہ کے دوسرے قافلے میں شریک ہو کر حبشہ چلے گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد یہ افواہ سن کر کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، حضرت شجاع حبشہ سے واپس مکے آ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کا اذن دیا تو یہ اپنے بھائی عقبہ بن وہب کے ساتھ عرض مکہ کو خیر بات کہہ کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت شجاع بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اور 40 برس سے کچھ زائد عمر پا کر جنگ یمامہ میں شہادت پائی۔ سریے کی تفصیل اس طرح ہے بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں کہ اسی کے علاقے سے بنو حوازن دشمنان اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے حلیف قبائل کے افراد کو لوٹ کر جنگلات میں چھپتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شجاع کو 24 مجاہدین دے کر بنو حوازن کی سرکوبی پر مأمور فرمایا۔ ان کو بنو عامر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت شجاع مجاہدین کے ساتھ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپے رہتے، یہاں تک کہ اچانک صبح کے وقت بنو عامر کے سر پر جا پہنچے اور ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت شجاع نے اپنے مجاہدین کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب نہ کریں۔ انہیں بہت سے اونٹ اور بکریاں ملیں جنہیں وہ ہانک کر مدینہ لے آئے اور مال غنیمت بانٹ لیا۔ ان میں سے ہر شخص کے حصے میں 15 اونٹ آئے۔ اس سریہ میں 15 دن صرف ہوئے۔ پھر ایک ذکر سریہ حضرت کعب بن عمیر بطرف ذات اطلاع کو ملتا ہے۔ یہ سریہ 8 ربیع الاول 8 ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عمیر غفاری کو ذات اطلاع کی طرف بھیجا جو سرزمین شام میں وادی القرا کی پشت پر تھا اور موتا کے نواب میں تھا جو مدینہ سے تقریباً 600 میل کے فاصلے پر تھا۔ حضرت کعب کے ہمراہ 15 صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ بنو قضاع نے وادی القرا سے آگے ذات اطلاع میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی جمعیت ترتیب دینے کی تیاری شروع کر رکھی ہے۔ ذات اطلاع پہنچ کر حضرت کعب کو دشمن کا بہت بڑا لشکر ملا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت کعب روانہ ہو کر جب ذات اطلاع کے قریب پہنچے تو دشمن کے ایک جاسوس نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی اطلاع دے دی۔ انہوں نے تیاری کی اور بڑا لشکر تیار کر لیا۔
صحابہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے صحابہ پر تیر اندازی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کی اس حرکت کو دیکھا تو ان سے جافشانی سے لڑائی کی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی مقتولین میں زخمی حالت میں تھے، وہ وہاں سے بچ نکلے۔ ایک روایت کے مطابق وہ حضرت کعب بن عمیر خود تھے۔ بہرحال لکھا ہے کہ جب رات ٹھنڈی ہوئی تو وہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ پر یہ خبر انتہائی گراں گزری۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ لوگ اس مقام سے ہٹ کر کہیں اور چلے گئے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ غزوہ موتا، یہ جمادی الاولیٰ 8 ہجری یا ستمبر 629 عیسوی میں ہوا۔ موتا شام کی حدود میں بلقاء کی سرزمین پر ایک بستی ہے جو مدینہ سے تقریباً 600 میل کے فاصلے پر تھی۔ اسے غزوہ جیش العمراء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے روانہ ہونے سے قبل اس کے ایک سے زائد امیر مقرر کر دیے تھے۔ اس غزوہ کے اسباب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو بصرہ کے حاکم کی طرف قاصد بنا کر اپنا خط دے کر روانہ فرمایا۔ جب وہ موتا کے مقام پر پہنچا تو شرحبیل بن عمرو غسانی ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ شام جا رہا ہوں۔ شرحبیل نے پوچھا کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغامبر ہوں۔ شرحبیل نے حکم دیا تو انہیں باندھ دیا گیا اپنے ساتھیوں کو، اس نے کہا ان کو باندھ دو۔ پھر شرحبیل نے انہیں شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو یہ بات آپ پر بہت گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور انہیں حضرت حارث بن عمیر کی شہادت اور ان کو شہید کرنے والوں کے متعلق بتایا۔ اسی سبب سے غزوہ موتا ہوا۔ حضرت مسلم موعود اس جنگ کے اسباب اور پس منظر بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ سے واپس آئے تو آپ کو اطلاع ملنی شروع ہوئی کہ شام کی سرحد پر عیسائی عرب قبائل یہودیوں اور کفار کے اکسانے پر مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے 15 آدمیوں کی ایک پارٹی اس غرض کے لیے شام کی سرحد کی طرف بھیجی کہ وہ تحقیقات کریں کہ افواہیں کہاں تک صحیح ہیں۔ جب یہ لوگ شامی سرحد پر پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک لشکر جمع ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کئی لوگ واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے، تبلیغ کا جوش جو اس زمانے میں مومن کی سچی علامت ہوا کرتا تھا ان پر غالب آ گیا، اور دلیری سے آگے بڑھ کر انہوں نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ جو لوگ دشمنوں کے اکسائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن پر حملہ کر کے اسے فتح کرنا چاہتے تھے، وہ ان لوگوں کی توحید کی تعلیم سے بھلا کہاں متاثر ہو سکتے تھے؟ ان کو تو تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا۔ جو ہی ان لوگوں نے ان کو اسلام کی تعلیم سنانی شروع کی، چاروں طرف سے سپاہیوں نے کمانیں سنبھال لیں دشمنوں نے اور ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تبلیغ کا جواب بجائے دلائل اور براہین پیش کرنے کے یہ لوگ تیر پھینک رہے ہیں تو وہ بھاگے نہیں، اور اس سینکڑوں ہزاروں کے مجمع سے انہوں نے اپنی جانیں نہیں بچائیں، بلکہ سچے مسلمان کے طور پر وہ 15 آدمی ان سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور سارے کے سارے وہیں مر کر ڈھیر ہو گئے۔ آج یہ نام نہاد مسلمان احمدیوں کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک اور لشکر بھیج کر ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے ایسا ظالمانہ فعل کیا تھا۔ اتنے میں آپ کو اطلاع ملی کہ وہ لشکر جو وہاں جمع ہو رہا تھا پراگندہ ہو گیا ہے، اور آپ نے کچھ مدت کے لیے ادھر ادھر ہو گیا ہے، کچھ مدت کے لیے اس ارادے کو ملتوی کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران میں غسان قبیلے کے رئیس کو، جو رومی حکومت کی طرف سے بصرہ کا حاکم تھا، یا خود کیسر روما کو ایک خط لکھا۔ غالباً اس خط میں مذکورہ والا واقعے کی شکایت ہوگی کہ بعض شامی قبائل اسلامی علاقے پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ کہ انہوں نے بلا وجہ 15 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ یہ خط الحارث نامی ایک صحابی کے ہاتھ بھجوایا گیا۔ وہ شام کی طرف جاتے ہوئے موتا نامی ایک مقام پر ٹھہرے، جہاں غسان قبیلے کا ایک رئیس سرجیل، اپنے سرجیل لکھا ہے، جو کیسر کے مقرر کردہ حکام میں سے تھا، انہیں ملا۔ میرا خیال ہے سابق کتابت اصل نام شرابیل ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ شاید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبر ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور رسیوں سے باندھ کر مار کر انہیں مار دیا۔ وہ تاریخ میں اس کی تشریح نہیں آئی، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جس لشکر نے پہلے 15 صحابیوں کو مارا تھا، یہ شخص اس کے لیڈروں میں سے ہوگا، یہ شرابیل جو ہے۔ چنانچہ اس کا یہ سوال کرنا کہ شاید تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامبروں میں سے ہو، بتاتا ہے کہ اس کو خوف تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر کے پاس شکایت کریں گے کہ تمہارے علاقے کے لوگ ہمارے علاقے کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتا ہوگا کہ شاید بادشاہ اس کی وجہ سے ہم سے باز پرس نہ کرے۔ بس اس نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ پیغامبر کو مار دے تاکہ نہ پیغام پہنچے اور نہ کوئی تحقیقات ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ان بد ارادوں کو پورا نہ ہونے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حارث کے مارے جانے کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچ گئی، اور آپ نے اس پہلے واقعے اور اس واقعے کی سزا دینے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی ماتحتی میں شام کی طرف بھیجے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کے عمرہ مقرر کرنے کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو 3000 افراد پر امیر لشکر مقرر کیا، اور فرمایا کہ اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابو طالب امیر ہوں گے، اور اگر حضرت جعفر بن ابو طالب شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جسے چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ ایک یہودی نعمان نام کا وہ موجود تھا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، یہودی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نبی ہیں تو آپ نے جن کا نام لیا ہے، خواہ وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ، وہ سب شہید ہو جائیں گے۔ انبیاء بنی اسرائیل پھر یہ کہنے لگا کہ انبیاء بنی اسرائیل جب کسی شخص کو قوم کا امیر مقرر کرتے اور پھر کہتے کہ اگر فلاں مارا گیا تو فلاں امیر ہوگا، اگر 100 آدمیوں کا بھی نام لیتے تو وہ سب کے سب مارے جاتے۔ پھر اسی یہودی نے حضرت زید سے کہا، زید وصیت کر لو، اگر محمد سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم واپس لوٹ کر نہیں آ سکو گے۔ حضرت زید نے جواب میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اور پاک باز رسول ہیں۔ جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ مقرر کر رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ ہے کہ حضرت جعفر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، مجھے گمان نہ تھا کہ آپ مجھ پر حضرت زید کو امیر بنائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تو اعلیٰ خاندان ہے، مجھے نہیں مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ، تم نہیں جانتے کہ بہتر کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید جھنڈا حضرت زید کو دیا اور انہیں نصیحت کی
کہ حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی جگہ پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے جنگ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو الوداع کیا اور وصیت بھی کی. اس بارے میں تفصیل اس طرح ہے کہ لوگ تیار ہو کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جرف مقام پر لشکر اکٹھا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو وداع کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے روانگی سے قبل اسلامی لشکر کو ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنے ساتھ کے مسلمانوں سے بھلائی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے منکرین سے مقابلہ کرو، نہ دھوکہ دینا، نہ خیانت کرنا، نہ کسی شیر خوار بچے کو قتل کرنا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی عمر رسیدہ کو قتل کرنا، نہ کسی کھجور کے درخت کو کاٹنا، نہ کسی درخت کو کاٹنا بلکہ کسی بھی درخت کو نہیں کاٹنا، اور نہ کسی عمارت کو گرانا. نیز آپ نے جو فوج کے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، ان کو فرمایا کہ تم جب کسی مشرک سے ملو تو اسے 3 امور میں سے کسی ایک امر کی طرف دعوت دینا، جو بھی وہ مان لیں اسے قبول کر لینا، اور انہیں اذیت نہ دینا. انہیں دعوت دینا کہ وہ اپنے شہر سے مہاجرین کے شہر میں منتقل ہو جائیں. اگر وہ اس طرح کر گزریں تو انہیں بتانا کہ ان کے لیے وہی ہے جو مہاجرین کے لیے ہے، اور ان پر وہی ہے جو مہاجرین پر ہے. اگر وہ انکار کر دیں تو انہیں کہنا کہ وہ مسلمانوں میں سے اہل بادیہ کی طرف جائیں جو گاؤں کے رہنے والے ہیں. ان کے لیے اللہ کا وہی حکم ہوگا جو باقی مسلمانوں کے لیے ہوگا، لیکن انہیں مال غنیمت اور مال فیہ میں سے کچھ نہیں ملے گا یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے ہمراہ جہاد کریں. اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو ان سے جزیہ کا مطالبہ کرنا. اگر وہ مان جائیں تو ان سے قبول کر لینا اور انہیں اذیت دینے سے رک جانا. اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے خلاف مدد مانگنا اور ان کے خلاف جہاد کرنا. اگر تم کسی قلعہ یا شہر کا محاصرہ کر لو اور تم سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ مقرر کرنے کا ارادہ کریں تو ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ مقرر نہ کرنا، یعنی کہ ان کا واسطہ دے کے معاہدے نہ کرنا، بلکہ اپنا اور اپنے آبا کا ذمہ مقرر کرنا. اگر تم اپنے عہد اور اپنے آبا کے عہد کو توڑو گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑنے سے زیادہ نرمی والی بات ہوگی. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ زید بن حارثہ فوج کے کمانڈر ہوں گے. اگر وہ مارے گئے تو جعفر بن ابی طالب کمانڈر ہوں گے. اگر وہ مارے گئے تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے. اور اگر وہ بھی مارے جائیں تو مسلمان اپنے میں سے کسی کو منتخب کر کے اپنا افسر بنا لیں. اس وقت ایک یہودی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ سچے ہیں تو یہ تینوں آدمی ضرور مارے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو پورا کر دیتا ہے. پھر وہ زید کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں تو تم کبھی زندہ واپس نہیں آؤ گے. زید نے جواب میں کہا کہ میں واپس آؤں یا نہ آؤں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے نبی ہیں. دوسرے دن صبح کے وقت یہ لشکر روانہ ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو چھوڑنے کے لیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی افسری کے بغیر اتنا بڑا لشکر کسی مسلمان جرنیل کے ماتحت کسی عام کام کے لیے نہیں گیا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ چلتے جاتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے جاتے تھے. آخر مدینہ کے باہر اس مقام پر جا کر جہاں سے آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے اور جس جگہ پر عام طور پر مدینہ والے اپنے مسافروں کو رخصت کیا کرتے تھے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. وہاں کھڑے ہو کے اپنے لشکر والوں کو نصیحت کی کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ جتنے مسلمان ہیں ان سے نیک سلوک
کرنے کی، تم اللہ کا نام لے کر جنگ پر جاؤ، اور تمہارے اور خدا کے دشمن میں جو شام میں ہیں ان سے جا کر لڑائی کرو، تمہارے اور خدا کے دشمن جو شام میں ہیں ان سے جا کر لڑائی کرو۔ جب تم شام میں پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو عبادت گاہوں میں بیٹھ کر خدا کا نام لیتے ہیں، تم ان سے کسی قسم کا تعارض نہ کرنا، ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور نہ انہیں تکلیف پہنچانا، اور نہ دشمن کے ملک میں کسی عورت کو مارنا، اور نہ کسی بچے کو مارنا، اور نہ کسی اندھے کو مارنا، اور نہ کسی بوڑھے کو مارنا، نہ کوئی درخت کاٹنا، نہ عمارت گرانا۔ یہ نصیحت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹے اور اسلامی لشکر شام کی طرف روانہ ہوا۔ ایک اور جگہ اس کی تفصیل میں آپ نے اسی طرح فرمایا ہے ساری بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پورا ہوا، یعنی جو شہداء عمراء کے بارے میں شہید ہونے کا آپ نے فرمایا تھا، پہلے حضرت زید شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت جعفر نے لشکر کی کمان سنبھال لی، وہ بھی شہید ہو گئے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی کمان سنبھالی، وہ بھی مارے گئے، اور قریب تھا کہ لشکر میں انتشار پیدا ہو جاتا کہ حضرت خالد بن ولید نے بعض مسلمانوں کے کہنے سے جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دی اور وہ خیریت سے لشکر کو واپس لے آئے۔ یہ ذکر ابھی مزید چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ چلے گا۔ اس وقت میں بعض ایک شہید اور بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان کا جنازہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ جو شہید کا ہے وہ ہے گزشتہ ہفتے جو کراچی میں شہید ہوئے تھے لئیک احمد چیمہ صاحب، جو چودھری نذیر احمد چیمہ کے بیٹے تھے۔ ان کو 18 اپریل کو شہید کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہجوم نے ان پر حملہ کیا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے شہید کیا۔ مرحوم کی عمر 47 سال تھی۔ تفصیلات کے مطابق وقوع کے روز یہ اطلاع ملی کہ مخالفین جلوس کی شکل میں احمدیہ ہال کے باہر جمع ہو کر ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، جس پر حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کا دن تھا، یہ مکرم لئیک احمد چیمہ صاحب کو بھجوایا گیا۔ شہید مرحوم موقع پر پہنچے، مخالفین نے لئیک چیمہ صاحب کو پہچان لیا اور ان پر حملہ کر دیا اور گھسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر چوک میں لے گئے، وہاں جا کر اینٹوں اور پتھروں سے مار مار کر انہیں ظالمانہ طور طریق سے شہید کر دیا۔ نزا کے عالم میں وہاں موجود ایک دکاندار نے انہیں پانی پلانے کی کوشش کی تو اسے بھی جبراً پانی پلانے سے روک دیا۔ وقوع کے نصف گھنٹے سے زائد تاخیر کے بعد پولیس موقع پہ پہنچی، اس کے بعد میت کو ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کی وفات کی تصدیق کر دی گئی۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم چودھری حاکم علی صاحب آف چشتیاں ضلع بہاول نگر کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے خلافت اولیٰ کے دور میں بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی۔ شہید مرحوم کی تعلیم تو زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنا ایک ورکشاپ انہوں نے کھولا ہوا تھا اور گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتے تھے، اور یہ ورکشاپ کا کاروبار ان کو بہت وسیع ہو گیا تھا۔ ان کی نیک نامی اور اچھی شہرت کی وجہ سے مختلف سرکاری ادارے بھی اپنی گاڑیاں ان سے ہی ٹھیک کروایا کرتے تھے۔ ان کے سماجی تعلقات بھی بڑے وسیع تھے، اس وجہ سے اللہ کے فضل سے شہید موسی تھے، جماعتی امور کی انجام دہی اور خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے، تہجد اور پنجگانہ نمازوں کے پابند تھے، بچوں کو باقاعدگی سے باجماعت نماز کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے، ورکشاپ میں کام کرنے والے احمدی ورکرز اور گھر میں فیملی ممبران کی نمازوں کی ادائیگی کا جائزہ لیتے، کام میں مصروفیت کے باوجود کام چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کو فوقیت دیتے۔ یہ نہیں کہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، عام طور پہ اس قسم کے کاروباری لوگ اور اس طرح مصروف نمازوں پہ توجہ نہیں لیتے، لیکن انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، نہایت ملنسار اور محبت کرنے والے تھے۔
ہر ایک سے اپنائیت کا تعلق رکھتا تھا. خلافت سے ایک خاص تعلق تھا. ایم ٹی اے کے پروگرامز بالخصوص خطبہ جو ہے ایم ٹی اے پہ آتا تھا میرا، وہ ضرور سنتے تھے. جماعتی مقدمات کی پیروی اور ڈیوٹی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. شہادت کے واقعے سے 2 روز پہلے بھی عدالت میں مخالفین کی طرف سے انتہائی جارحانہ رویہ اپناتے ہوئے انہیں دھمکیاں دی گئی تھیں. ان کو دھمکیاں پہلے مل رہی تھیں. قرآن کریم سے والہانہ عشق تھا ان کا، اور پہلے ان کو اس طرح اچھی طرح پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن بڑی عمر میں بھی انہوں نے قرآن کریم سیکھا اور پھر مستقل اس کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور ریکارڈنگ بھی سنا کرتے تھے. اپنی ورک شاپ میں قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگائے رکھتے تھے. واقعہ شہادت سے قبل ایک دوست نے آپ سے اپنی بیماری کے پیش نظر خون کا انتظام کرنے کی درخواست کی، جس پر شہید مرحوم نے جواباً کہا کہ نماز جمعہ کے بعد میں جا کے اپنا خون دے دیتا ہوں تمہیں. مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ دیا. ان کی اہلیہ ان کی بیویاں تھیں. ان کی اہلیہ اول مریم لیک کہتی ہیں کہ میری ضروریات کا خیال رکھتے، بچوں کی آسن رنگ میں تربیت کرتے اور نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دلاتے. دوسری اہلیہ یہ کہتی ہیں دونوں کو اس طرح انہوں نے رکھا تھا کہ دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھی، کہ دنیاوی تعلیم کم تھی مگر جنرل نالج بہت زیادہ تھا. ان کی گفتگو کا موضوع اکثر انبیاء کرام ہوتے تھے. مختلف امور میں میری بھی تربیت کرتے رہے. یہ دوسری اہلیہ جو ہے فرالہ وہ کہتی ہیں میری بھی تربیت کرتے تھے. میرے والدین نے میری وہ تربیت نہیں کی جو میرے خاوند نے شادی کے بعد عرصہ 2 سال میں میری تربیت کی ہے. شہید مرحوم کے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی موصوف نے بتایا، ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی بار بار شہادت ملنے کا تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نعمت نصیب والوں کو ملتی ہے. اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری قربانی کا وقت آیا تو سینے پر گولی کھاؤں گا. مزید کہتے ہیں کہ جیسے بھی حالات مخالفانہ حالات ہوں، وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اپنے بھائیوں کو بھی کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وقت حوصلہ دکھانے کا ہے. ان کے بیٹے حزقیل احمد بیچارہ 12 سال کا ہے ابھی، کہتا ہے کہ مجھے باپ نے نصیحت کی تھی گھبرانا نہیں ہے، اس لیے میں اپنے والد کی شہادت پر بالکل نہیں گھبرایا اور بڑے جرأت اور ہمت کا اس نے مظاہرہ کیا، بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اور کہتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح اسی طرح بہادر ہوں اور سینے پر گولی کھانے کو تیار ہوں. انہیں پسماندگان میں 2 بیگمات کے علاوہ 7 بچے اور ایک ہمشیرہ ہیں، بھائی ہیں ایک چھوڑے ہیں. بڑی بیٹی کی عمر 17 سال ہے جبکہ چھوٹی بچی کی عمر 1.5 سال ہے. اور انہوں نے خواب کی بنا پر اپنی اہلیہ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھی ہے ایک اور بچہ ہونے کی. تو دوسری اہلیہ کہتی ہیں جب میں نے ٹیسٹ کرایا تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے. مربی حلقہ سوسائٹی توصیف صاحب کہتے ہیں مرحوم 5 وقت نماز باجماعت سینٹر میں ادا کرتے تھے. تہجد ادا کرنے والے، نفلی عبادات کی بجا آوری کرنے والے، خلافت کے مطیع و فرمانبردار، غریب پرور، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں حت الوسع کوشش کرنے والے، راہ چلتے ضرورت مندوں کو بھی اگر ضرورت ہوتی تو فوراً مدد کرتے، کسی کی گاڑی خراب دیکھتے تو راستے میں روک کے ان کی مدد کرتے، حاجت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے، نیکیوں پر مداومت اختیار کرنے والے، ہر لحاظ سے بے لوث خدمت کرنے والے تھے. خدا تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے تھے. اپنے ہر کام اور کامیابی کو خدا تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ قرار دیتے تھے. حالات کی تنگی اور مخالفت کے باوجود ہمیشہ نمازیں بر وقت باجماعت سینٹر میں ادا کرتے تھے. نرم مزاج انسان تھے،
کسی سے نے غصے میں انہیں کچھ کہہ دیا ہو تو ہوتا تو خاموش رہتے، کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ مسکرا کر اس مجلس سے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح فیکٹری مال نے لکھا ہے، صدر جماعت نے، کہ ہمارا حساب غلط تھا، غلطی سے ان کو کہہ دیا آپ نے کہ چندہ بقایا ہے کچھ، تو انہوں نے نہیں پوچھا کہ بقایا نہیں ہے، اور وہ ادا کر دیا، اور بڑی رقم تھی وہ 1,00,000 روپے کی۔ بعد میں انہوں نے اطلاع کی کہ ہمارا حساب غلط تھا، آپ کو بقایا نہیں بلکہ یہ زائد رقم ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، جو میں نے خدا کی راہ میں دے دیا اب اس کو واپس نہیں لوں گا۔ انہوں نے اہل و عیال کے ساتھ بیرون ملک منتقل ہونا تھا، تیاری پوری تھی۔ وہ کہتے ہیں روایت کرنے والے کہ ایک روز پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم بیرون ملک منتقل ہونے والے ہیں جہاں مذہبی آزادی ہے، میری خواہش ہے کہ بچوں کو اذان اور تکبیر بلند آواز اور اچھی طرز پر سکھا دوں تاکہ جب وہاں جا کر گھر میں باجماعت نماز ادا کریں تو اہتمام کے ساتھ اذان دیں اور پھر نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل و عیال کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، دشمن کی پکڑ کے جلد سامان پیدا فرمائے۔ آج بھی ایک اطلاع ہے، قصور میں ایک گاؤں میں قصبے میں ایک احمدی کو، نوجوان کو شہید کیا گیا ہے، تفصیلات ابھی نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی جلد پکڑ کے سامان فرمائے۔ ان کے لیے تو اب یہی ہے، اللہ ممزقہم کل ممزق وسائقہم تسیقا۔ دوسرا ذکر ہے امت المصور نوری صاحبہ کا، یہ ڈاکٹر مسعود الحسن نوری صاحبہ کی اہلیہ تھیں، گزشتہ دنوں وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی پوتی، حضرت نواب امت الحفیظ بیگم صاحبہ کی نواسی، اور مرزا داؤد احمد صاحب کی بیٹی تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ یہ میری چچا زاد ہمشیرہ بھی تھیں۔ ڈاکٹر مسعود الحسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رشتہ خود کروایا تھا، حضور نے ان سے نہ پوچھا اور نہ ان کے والدین سے، اور میرے والد صاحب سے میرے بارے میں پوچھا کہ اس کی شادی کر دوں۔ اس موقع پر کرنل داؤد صاحب اور ان کی اہلیہ کو جب رشتہ خلیفہ ثالث نے بتایا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم استخارہ کر لیں تھوڑا کچھ دن۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے استخارہ کر چکا ہوں، اب مزید استخارے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کرو۔ بہرحال شادی ہوئی۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے 51 سالہ ازدواجی زندگی نہایت ہی محبت اور پیار اور اطاعت اور دوستی کا تعلق رہا۔ نمازوں اور عبادت کی پابند تھیں، غریب پرور اور مہمان نواز تھیں، توکل بہت زیادہ تھا، اور کچھ سالوں سے تو قرآن کریم کی گہرائی میں پڑھنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا تھا ان کو۔ جماعت کے مختلف علماء سے اکثر سوالات کیا کرتی تھیں، مختلف مذاہب کے پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے وقف اور میری تعلیم کے حصول میں ان کا بہت بڑا کردار تھا۔ اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا یا کہیں سیر پہ جانا ہوتا اور مجھے ہسپتال کی ایمرجنسی ہوتی تو خود بھی قربانی دیتی ہیں اور کہتی میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اسی طرح کچھ چند سال سے، گزشتہ 3-4 سال سے بیمار تھیں کافی، بڑے صبر سے اپنی بیماری کو اور تکلیف کو برداشت کیا، کبھی اظہار نہیں کیا۔ ان کے بیٹے ڈاکٹر خالد نوری امریکہ میں ہیں، فضل احمد اسپتال میں یہ بھی آتے ہیں وقف عارضی پہ۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ جماعت کی ایک مخلص خادمہ تھیں، خلافت سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتی تھیں، کبھی کسی لغو مشغلے جیسے جو غیبت، چغلی وغیرہ میں ملوث نہیں ہوتی تھیں۔ قرآن کریم کو مکمل مفہوم کے ساتھ پڑھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بھی کرتی تھیں، تذکرے کو بڑے غور سے پڑھتی تھیں، اپنے ساتھ رکھتی تھیں ہر وقت۔
تاریخی نوادرات جمع کرنے کا بھی ان کو شوق تھا، اور عجائب گھروں کے کیوریٹرز اور محققین سے ان کے بارے میں گفتگو کرتی تھیں۔ اس شوق میں تو مجھے بھی انہوں نے شامل کیا ہوا تھا۔ ربا کے ارد گرد، خاص طور پر دریا کے ساتھ پہاڑیوں میں انہوں نے بعض چیزیں دیکھیں، تلاش کیں، زمینیں کھدوائیں، اور جو لندن آتی تھیں جہاں مجھ سے بھی یہ باتیں کرتی تھیں، مجھے دکھاتی تھیں وہ چیزیں۔ ان کے بیٹے مزید لکھتے ہیں کہ وہ کم وسائل رکھنے والے لوگوں کی شادیوں میں بھرپور مالی تعاون کرتی ہیں، اور تمام ملازمین کی بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لڑکیوں کو قرآن کریم پڑھاتی ہیں، اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ ان کی تمام ضروریات پوری ہوں، اور لوگوں سے ملتے وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ ان کی بیٹی مبارکہ کہتی ہیں، امی پڑھنے کو بہت شوق تھا، حضرت مسلم کی کتب ہوں یا عیسائیت کے بارے میں باتیں ہوں یا ہندوازم کے بارے میں کتابیں ہوں، مختلف موضوعات پر پڑھتی تھیں اور اس پہ کافی علم حاصل کر لیا تھا۔ وقف زندگی کی بہت عزت کرنے والی تھیں۔ میرے باپ کو بھی ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب نے وقف کیا تو آ گئے، حالانکہ اس کے بعد بھی ان کو کافی دنیاوی مفاد والی نوکری مل سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد کے غیر احمدی رشتہ دار بھی آئے افسوس کرنے، تو وہ کہتے تھے کہ خاندان کو جوڑنے والی تھیں اور سب سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر کہتے ہیں مجھے بھی نصیحت کی کہ اپنی گھر کی باتیں کہیں باہر نہیں کرنی، اور خلیفہ وقت کو لکھو جو بات تم نے لکھنی ہے، اور جو وہ نصیحت کریں تو پھر اس پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ اور کہا کرتے تھے لڑائیوں جھگڑوں میں وقت ضائع نہ کیا کرو۔ ڈرائیور ہیں طاہر ہاٹ کے، وہ کہتے ہیں جلال احمد خان کہ بہت نیک، بااخلاق، ہمدرد اور غریب پرور تھیں۔ ہمیشہ سفر کے دوران ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں، اور سفر کے دوران قرآن کریم کی CD لگوا لیتے ہیں، ترجمہ قرآن کی، اور وہ اسی کو سارا راستہ سنتی ہیں۔ کہتے ہیں میرے بچوں کا، بیوی بچوں کا بہت خیال رکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بڑے شہروں میں جب ہم جاتے تھے تو دکاندار، جو خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے دکاندار، ان کو جانتے تھے، ان کو آنا جانا تھا، تو وہ پوچھا کرتے تھے بڑے دیر عرصے بعد آئی ہیں، جو شروع میں پوچھا انہوں نے تو انہوں نے بتایا کہ اب ہم وہاں شفٹ ہو گئے ہیں جہاں جماعت کا اسپتال ہے، اور میرے خامد وہاں کام کرتے ہیں، بغیر کسی خوف کے کہتے ہیں بتا دیا۔ ہم پریشان ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم حسن سنوبو ابو بکر صاحب، لوکل مبلغ تھے بورکینا فاسو میں۔ گزشتہ دنوں 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان المبارک میں روزانہ جولہ زبان میں درس قرآن مجید دیتے تھے، اور یہ درس ریڈیو اسلامک احمدیہ پر نشر ہوتا تھا۔ وفات سے ایک روز قبل 22 مارچ کو بھی انہوں نے درس دیا۔ ابتدائی تعلیم بوبو جلاسوں میں حاصل کی۔ آئیوری کوسٹ کا ایک شہر، بورکینا فاسو کا ایک شہر ہے، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے موریتانیہ چلے گئے۔ یہاں پڑھنے کے بعد، اعلیٰ تعلیم کے بعد جامعہ الازہر مصر میں چلے گئے۔ عربی زبان میں اعلیٰ تعلیم اور بول چال کی خوب مہارت حاصل کر کے واپس آئے۔ عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا تھا اور عمدہ زبان بولتے تھے۔ الازہر سے واپس آ کر آئیوری کوسٹ میں قیام پذیر ہوئے اور یہاں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں سینکڑوں طلباء تھے، اور اپنی شعلہ بیانی، ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے، یہ شعلہ بیانی اور عمدہ انداز بیان کی وجہ سے آئیوری کوسٹ میں مشہور ہو گئے۔ جب احمدی مبلغین نے اس علاقے میں تبلیغ کی تو مخالفین نے احمدیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ابو بکر صاحب کو پیش کیا۔ ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ خود کہتے ہیں کہ میں بحث شروع ہوئی، ایک مقابلہ تھا، اس دن میں بڑا سا جبہ پہن کے بڑا اتراتا ہوا آیا کہ آج میں احمدیوں کو شکست دے کر بڑا مشہور ہو جاؤں گا اور بڑا مقام حاصل کر لوں گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں نیکی رکھی تھی. ان کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ صداقت احمدیوں کے ساتھ ہے اور دلائل ان کے پاس ہیں. انہیں القول الصریح دی گئی، جس کا مطالعہ کرنے کے بعد آبی جان میں جماعت کے مبلغ عبد الرحمٰن کناتے صاحب سے ان کا مباحثہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی اور جلد ہی انہوں نے جرأت کے ساتھ احمدیت قبول کر لی. ان کی بیعت کا واقعہ 1986 کا ہے. اس وقت نوجوان ہی تھے، 25 سال عمر تھی ان کی. بیعت کے بعد اپنے مدرسہ اور اپنی جاو حشمت کو ترک کر دیا. اس زمانے میں آئیوری کوسٹ میں فرینچ احمدی طلباء کے لیے ایک شارٹ کورس ہوا کرتا تھا. انہوں نے اس میں داخلہ لیا اور زندگی وقف کر دی. بہت جلد جماعت کے بہترین مبلغ بن گئے. اپنی مادری زبان جولا میں تقریر کا بہت ملکہ تھا. بلند آواز کے مالک اور شعلہ بیان مقرر تھے. بہت جلد سامعین کو مسحور کر لیتے تھے. ادریس شاہ صاحب کی تقرری 1990 میں برکینا فاسو میں ہوئی. انہوں نے ابو بکر سانوگو صاحب کو بھی برکینا فاسو لانے کی منظوری لے لی آئیوری کوسٹ سے. یہاں تبلیغ کے جہاد میں انہوں نے حصہ لیا اور بہت جلد جولا بولنے والے علاقوں میں کامیابیاں ملنی شروع ہوئیں اور یہاں تبلیغ کے ذریعے سے بہت ساری نئی جماعتیں قائم ہوئیں. 1999 میں برکینا فاسو کا علاقہ ڈوری، جہاں ہماری شہادتیں بھی ہوئی تھیں، وہاں ان کو بھجوایا گیا. اس علاقے میں عربی بول چال میں عام ہے. یہاں کے علماء عربی دانی کو دکھا کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہاں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے مناظرے کیے اور انہیں شکست دی. دور دراز دیہات میں تبلیغ کی، یہاں تک کہ غیر احمدی علماء آپ کے سامنے آنے سے کتراتے اور مناظرہ کرنے سے گھبرانے لگے. آپ علاقے بھر میں بڑے شیخ اور عالم کے طور پر مشہور ہو گئے. بہت کثرت سے اس علاقے میں جماعتیں قائم ہوئیں. اسی طرح 1991 میں آپ کا رابطہ وہاں ابراہیم بدیگہ صاحب شہید مہدی آباد اور ان کے ساتھیوں سے ہوا، جنہوں نے جلد بیعتیں کر لیں اور بعد ازاں 2023 میں مقام شہادت پا کر احمدیت کے چمکتے ستارے بن گئے. 2002 میں بوبو جلاسوں میں عالم احمدیت کے پہلے ریڈیو کا قیام ہوا تو ابو بکر صاحب ریڈیو پر اول نمبر کے مقرر تھے. آپ بہت پرجوش داعی اللہ تھے. آپ کی تبلیغ سے لاکھوں لوگوں تک احمدیت کا پیغام پہنچا اور ہزاروں لوگوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. کئی سال نیشنل مجلس عاملہ میں خدمت کی توفیق عطا ہوئی. اب وفات کے وقت بھی آپ سیکرٹری نشتہ ناتا تھے. 2012 میں ان کی تقرری مالی کے شہر سکاسو میں ہوئی. یہاں آپ کو غیر معمولی خدمات کی توفیق ملی. 2019 میں جب بوبو جلاسوں میں چند نوجوانوں نے نظام جماعت کے خلاف شرارت کی تو پھر میں نے ان کو واپس بوبو جلاسوں بھیج دیا، وہاں تقرر کیا. یہاں ان کو صدر جماعت میں مقرر کیا گیا. انہوں نے بڑی جرأت سے اور حکمت سے اور بڑی محنت سے اور دعا سے اس فتنے کو ختم کر دیا اور سب لوگوں نے تجدید بیعت کی. پسماندگان میں والدہ، اہلیہ، بھائی، 3 بچے اور پوتے پوتیاں شامل ہیں. ان کی اہلیہ عائشہ کو والی کہتی ہیں، کولی والی، کہ آپ ہر وقت خدمت اسلام کے لیے تیار رہتے. صحت کی خرابی کے باوجود ہمیشہ جماعتی پروگرام اور تبلیغی دوروں کو ترجیح دیتے. بعض اوقات میں کہتی انہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ آرام کر لیں، تو کہتے میں نے زندگی وقف کی ہے اور اپنی آخری سانس تک خدمت دین کے لیے کوشاں رہوں گا. کہتی ہے کہ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے کہا کہ آج میں بیماری کی وجہ سے تہجد ادا نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی جماعتی مسئلہ یا دینی خدمت کے لیے آتا تو آپ فوری اس کی مدد کرتے، بے شک بعد میں بیماری کیوں نہ پڑ جائیں. ملنے والوں، عزیز و اقارب، ہمسایوں سے بہت حسن سلوک کرتے، ہر فرد سے محبت سے ملتے. ایک مثالی شخصیت کے مالک تھے. قرآن کریم سے بہت محبت کرنے والے،
اور رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. یہ ہے نمونہ ایک واقعی زندگی کا اور مربی کا، جسے ہمارے مربیان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسی وقت کی روح رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے. عزیز شاہ صاحب سابق امیر جماعت برکینا فاسو لکھتے ہیں کہ بہت محنت سے تبلیغ کا کام کیا انہوں نے، اور خوب کیا. ہنستا چہرہ، علمی لحاظ سے ٹھوس دلائل، اور ہر وقت خدمت کا اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش میں رہتے. لوکل مبلغ دراب الحسن کہتے ہیں کہ استاد ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے. ایک دن سورہ احزاب کی آیت 38 کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی والے معاملے پر غیر احمدی مولویوں کے بے سروپا بیانات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی ناسمجھی اور بےہودہ قسم کے بیانات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے ہیں. اب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ کوئی توہین رسالت نہیں، لیکن احمدی عزت بھی کرے تو وہ توہین رسالت ہے، نام بھی لیں تو توہین رسالت ہے. پھر کہتے ہیں یہ کہ دوروں کے دوران بھی تہجد کی بہت پابندی کرتے، خلافت سے وفا کا بہت تعلق رکھتے. اگر کوئی نظام جماعت کے خلاف بات کرتا تو ہمیشہ ننگی تلوار کی طرح نظام جماعت کے دفاع میں سامنے آ جاتے، کبھی کسی سے بغض اور کینہ نہیں رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں کی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو وارث بنائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.